السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دعا ٹی وی 89۔ تو اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں، اور ہمارے پیج کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی دین کی معلومات پہنچ سکیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی تعلیم۔ طلوع اسلام سے قبل تعلیم پر مخصوص معاشرتی طبقات کی اجارہ داری تھی۔ اسلام نے اس معاشرتی ناانصافی کا خاتمہ کرتے ہوئے تعلیم کو تمام انسانوں کا بنیادی حق قرار دے دیا۔ اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے دنیا کے تمام انسانوں کی تعلیم و تربیت کو ضروری خیال کرتا ہے۔ اسلام سے قبل مصر، یونان، چین، ہندو اور ایران کو علمی مراکز سمجھا جاتا تھا۔ ان علاقوں کے علماء اور دانشوروں کو عزت و احترام اور قدرت و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس قدر علمی و ادبی ترقی کے باوجود ان معاشروں میں افراد کو یکساں تعلیم حقوق حاصل نہ تھے۔ یونان کا مشہور زمانہ فلسفی ارسطو عورتوں اور غلاموں کی تعلیم کے حق میں نہیں تھا۔ افلاطون نے اپنی کتاب جمہوریہ میں معاشرے کے مخصوص طبقات کو تعلیمی مواقع فراہم کرنے پر زور دیا۔ ہندوؤں کے قدیم طبقاتی معاشرے میں نچلی ذات کے ہندوؤں یعنی شودروں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس طرح دنیا کی دیگر تہذیبوں میں بھی معاشرے کے افراد کو یکساں تعلیم حقوق حاصل نہیں تھے۔ اسلام نے اس معاشرتی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی اور بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب و وطن و تعلیم کو فرد کا فطری حق قرار دیا۔ تعلیم عامہ کے اس تصور نے انسانوں کو معاشرتی انصاف اور مساوات انسانی کے حقیقی معنوں سے آگاہ کیا۔ قرآن و حدیث مسلمانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کے سرچشموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے تمام انسان فلاح اور کامیابی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ متوازن اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی لازوال اور آفاقی اقدار و روایات کو اپنایا جائے۔ اسلامی تعلیمات میں جا بجا علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کو حصول علم کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام ایک عالمگیر تحریک کے ذریعے انسانوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرنے کا خواہاں ہے۔ اسلام سے قبل عرب کی سرزمین پر تعلیمی روایات نہ ہونے کے برابر تھی۔ عرب کے لوگ سادہ اور جفاکش تھے۔ بارش کم ہونے کی وجہ سے اکثر قبائل خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنے مختصر سامان حیات کے ساتھ آب و دانہ کی تلاش میں صحراؤں میں مسلسل سرگرداں تھے۔ ان حالات میں کیسے باقاعدہ معاشرتی نظام جنم لے سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومت سے پہلے وہاں پر کبھی باقاعدہ اور منظم حکومت کا قیام عمل نہ آ سکا۔ زمانہ جاہلیت کے تعلیمی حالات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کو اپنی زبان دانی پر فخر تھا۔ اسلام سے پہلے انہوں نے عربی زندگی میں پختگی اور کمال حاصل کر لیا تھا۔ دور جاہلیت کی شاعری فصاحت و بلاغت کا بہترین شاہکار تھی۔ اس دور کی کہانیاں، حکایات ضرب المثال عربوں کی قادرالکلامی کی گواہی دیتی ہیں۔ بیشتر عربی ادب زمانہ جاہلیت کی پیداوار ہے۔ کعبہ میں لٹکائی جانے والی 7 مشہور نظمیں، 7 معلقات اسی دور جاہلیت کا عظیم ادبی سرمایہ ہے۔
اپنی قادر الکلامی اور فصاحت و بلاغت کی وجہ سے عرب تمام غیر عربوں کو عجمی یعنی گونگے کہتے تھے۔ اس دور میں شعراء کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جو عربی زبان کی شاعری ادب میں مسلسل اضافے کا باعث تھے۔ عرب میں وقتاً فوقتاً مشاعروں کا انعقاد بھی کیا جاتا تھا جس میں پوری قوم بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ تعلیمی محققین نے اس زمانے میں موجود چند تعلیمی اداروں کا بھی سراغ لگایا ہے۔ تحقیقات کے مطابق مکہ کے قریب ایک ایسی درسگاہ تھی جس میں قبیلہ ہذل کی ایک عورت زلمہ نے تعلیم حاصل کی۔ ورقہ بن نوفل بھی مکہ کا ایک عیسائی عالم دین تھا جس نے انجیل اور تورات کا عربی میں ترجمہ کیا۔ روایت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مکہ کے عالموں اور دانشوروں ہی نے عربی زبان کو سب سے پہلے تحریری زبان کی حیثیت عطا کی۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کا واقعہ اس روایت کی تصدیق کرنے کے لیے کافی ہے۔ بعض محققین کی تحقیقات کے مطابق مدینہ کو یہودیوں نے بیت المدارس کے نام سے ایک نیم تعلیمی ادارہ قائم کر رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے عربی ادب میں لکھنے پڑھنے کی چیزوں کے لیے لوہے، کرتاس، قلم، مرقوم، کاتب، کتب اور صحف جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود زمانہ جاہلیت میں کسی باقاعدہ تعلیمی نظام کا کھوج نہیں لگایا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ جزیرہ نما عرب کا مرکزی مقام تھا۔ بیت اللہ اس شہر کا ترا امتیاز تھا۔ عرب کے مختلف قبائل سال میں ایک مرتبہ یہاں پر اکٹھے ہوتے اور مذہبی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقوں سے آنے والے افراد کے علوم و فنون اور عقائد و نظریات سے استفادہ کرتے۔ اس طرح مکہ کے چند افراد نے پڑھنے لکھنے ابتدائی مہارتیں سیکھ لیں۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مکہ جیسے مرکزی شہر میں صرف 17 یا 18 افراد پڑھنے لکھنے کی ابتدائی مہارتوں سے واقف تھے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ عربی زبان میں کمال محدود شرح خواندگی، مکہ و مدینہ میں نیم رسمی تعلیم اداروں کی موجودگی اور شعری مجالس کے باوجود اہل عرب علم کی روشنی سے محروم تھے۔ ان کے ہاں تعلیم و تربیت کا کوئی باقاعدہ نظام نہ تھا اور نہ ہی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی حقیقی رسمی تعلیمی ادارے کا سراغ ملتا ہے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں قوم کی اصلاح کی اہم ذمہ داری سونپی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالمگیر تعلیمی تحریک کے ذریعے انسانوں کو زندگی میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کر دیں، انہیں خلافت عرضی کی ضروریات اور تقاضوں سے آگاہ کر کے اللہ تعالیٰ کا انسان مطلوب بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتھک کوششوں سے جزیرہ نما عرب ایک عظیم علمی و ادبی مرکز بن گیا۔ اسلام نے عالمگیر تعلیمی تحریک کے ذریعے انسانیت کا مقدر جگا دیا۔ اسلام کے پیش کردہ جامع اور کامل نظام تعلیم و تربیت کی بدولت عرب کے بدو حقیقی معنوں میں انسان بن گئے اور پوری دنیا کی حکمرانی ان کا مقدر ٹھہری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی ہم پہلو تربیت کی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کا اولین معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اہل عرب کو اسلام کی آفاقی اور انقلابی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تعلیمات پر خود بھی عمل کیا اور دنیا کے سارے انسانوں کو بھی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلابی تعلیمی لایا عمل پیش کیا، اس کی بنیادی تصورات کا خاکہ درج ذیل ہے۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کی روح سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ذات و صفات میں کوئی اس کا ثانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے زمین پر اپنا نائب مقرر کیا۔ اسلامی تعلیم کا سب سے بڑا مقصد فرد کو رضا الہی کے حصول کے قابل بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی حقیقت اولین ہے۔ خدائی احکامات پر عمل کر کے ہی انسانیت فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی صورت میں زندگی گزارنے کا ایک مکمل لائحہ عمل انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پسند فرمایا ہے۔ انہیں الہامی تعلیمات کو تعلیمی عمل میں سمو کر فرد کو رضا الہی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اسلامی تصور علم کے مطابق علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ علم کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ انسان کو عطا کردہ علم در حقیقت عطیہ خداوندی ہے۔ تمام تر تحقیقات کے باوجود انسانی علم محدود ہے۔ انسان اپنے علم کے بل بوتے پر زندگی کی حقیقتوں کا ادراک نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث علم کے حصول کے معتبر اور مستند ذرائع ہیں۔ حواس اور تجربے سے حاصل ہونے والے علم کو الہامی علم پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اسلامی تصور تعلیم کی روح سے انسان اشرف المخلوقات اور زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد عبادت، اطاعت اور بندگی ہے۔ اس عقل و دانش کی صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں جنہیں استعمال میں لا کر خیر و شر میں تمیز کر سکتا ہے۔ وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ نے اس وسیع و عریض کائنات کو تخلیق کیا۔ یہ کائنات کسی اتفاق یا حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک بامعنی اور منظم تخلیق ہے۔ اس کا سارا نظام اصولوں اور ضابطوں کے تحت چل رہا ہے۔ کائنات کی اشیاء میں انسان کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ وہ عقل و دانش کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اللہ کی مقرر کردہ حدود و قیود میں رہ کر کائنات کی اشیاء سے استفادہ کر سکتا ہے۔ توحید اسلامی تصور تعلیم کا بنیادی نقطہ ہے۔ اسلامی تصور توحید کی روح سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ حقیقی اقتدار اسی کے پاس ہے۔ انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ انسان کو اللہ کا تابع فرمان بن کر اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے منتخب بندے دنیا میں بھیجے۔ خدا کے ان مقرب اور برگزیدہ بندوں کو پیغمبر یا رسول کہا جاتا ہے۔ پیغمبروں کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی و ہدایت کا سرچشمہ اور نجات و فلاح کا راستہ ہے۔ اسلامی تصور تعلیم کی روح سے اس کائنات کا سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ تمام جاندار موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ قیامت کے روز
اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اکٹھا کریں گے۔ اس دن تمام انسانوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھے اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی اور برے اعمال کے بدلے میں دوزخ کا ابدی عذاب سہنا پڑے گا۔ اسلامی تصور تعلیم کی روح سے انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ انسان اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون عملاً نافذ کر کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات اور دیگر مخلوقات کو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے تخلیق کیا۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی جملہ صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، برائیوں کے خاتمے اور نیکیوں کے فروغ کے لیے کوشش کرے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیا کے تمام انسان آدم و حوا کے اولاد ہیں۔ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر رنگ و نسل اور علاقے کی بنیاد پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ رنگ و نسل اور پیشوں کی بنیاد پر انسانوں کو مختلف معاشرتی طبقات میں تقسیم کرنا اسلامی تعلیمات کی سراسر منافی ہے۔ اسلام کے نزدیک دنیا کے تمام انسان یکساں حقوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو کی اور پرہیزگار ہے۔ اسلام اخوت و رواداری کا درس دیتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت، ادب و احترام اور رواداری سے پیش آئیں تاکہ ایک پرامن اور مسلح معاشرہ تشکیل پا سکے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو اخوت کے رشتوں میں منسلک کر کے باہمی ایثار و قربانی کی ایسی مثال قائم کی جس پر تاریخ انسانی ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ طلوع اسلام سے قبل عرب کا معاشرہ، عربی زبان و ادب کی پختگی، مکہ اور مدینہ، بیت المدارس کی موجودگی اور عربوں کی شہری زندگی باوجود تہذیب اور علم کی روشنی سے یکسر محروم تھا۔ ظلمت کے اس دور میں رحمت خداوندی جوش میں آئی اور انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام قرآن کی صورت میں لے کر آئے۔ اس عظیم الہامی کتاب نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا میں ایک عظیم علمی فکری انقلاب برپا کیا۔ عرب میں اسلامی تعلیم کو عام طور پر درجہ ذیل ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم۔ نمبر 2، عہد خلافت راشدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تعلیم۔ نمبر 3، عہد بنی امیہ میں تعلیم۔ نمبر 4، عہد بنی عباس میں تعلیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔